اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہم منافقین کا غزوہ احزاب پر جو رد عمل تھا وہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹا وعدہ کیا۔ جبکہ اب اسی سچویشن پر جو اہل ایمان کا رد عمل ہے، ریسپانس ہے، وہ اس رکوع میں سامنے آ رہا ہے، اور وہ غزوہ احزاب ابھی کنٹینیو کر رہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بنا دی ہے اللہ نے، کر دی ہے تمہارے لیے، کر دیا ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ۔ وَكَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، رول ماڈل۔ دو شخصیتیں ہیں جنہیں قرآن مجید میں رول ماڈل قرار دیا گیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ انفرادیت کے رول ماڈل ہیں کہ کوئی شخص ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جس انتہا تک جا سکتا ہے، وہ انتہا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس 6 فٹ کے وجود کے اوپر تو پوری طرح اللہ کے وجود کو، اللہ کے بندگی کو قائم کر سکے، لیکن 1 مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ جو بت انہوں نے توڑے تھے، جب پورا گاؤں سے باہر کسی جگہ پر گیا ہوا تھا کسی میلے کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں گئے تھے، اور ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے وہ سارے بت توڑ دیے تھے سوائے ایک بڑے بت کے۔ اور جب وہ شام کو واپس آئے اور وہ گئے بت خانے میں، ظاہر ہے سب لوگ تو تھکے ہارے نہیں گئے ہوں گے، لیکن کچھ بوڑھے بزرگ کے جو جیسے ہمارے ہاں کہیں گے کہ عشاء کی نماز کے پڑھے بغیر نہیں سوتے، وہ جب گئے بت خانے میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے، تو وہاں دیکھا سب بت ٹوٹے پڑے، شور مچ گیا، سائرن بج گئے، اذانیں ہو گئیں، وہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا، سب لوگ نکل کے باہر آ گئے، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کوئی ہمارے بتوں کو توڑ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو کہ یہ کام ابراہیم کا ہے جو ان کے خلاف بولا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب کے سامنے حاضر ہو کر اپنی وضاحت پیش کرو، تم نے توڑے ہیں یہ؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے وہ بڑے باپ نے توڑے ہوں گے، اس لیے کہ وہ بڑا بت جو تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور وہ ہتھوڑا جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹکا دیا تھا، کہتے اس سے پوچھو۔ تو اس پر شرمندہ تو ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پوائنٹ واضح کرنے کے لیے جو سٹیج سیٹ کی تھی وہ تو بالکل ان کی مرضی کے مطابق سیٹ ہو گئی۔ لیکن کیا یہ سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ وہ لوگ عارضی طور پر پتھروں کو جوڑے بغیر اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بغیر سو گئے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 سال تک ان بتوں کو برداشت کیا۔ پہلے جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اسی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جس کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، 360 بت۔ اور پھر جب مدینہ منورہ چلے گئے اور تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو پھر دوبارہ آپ نے اسی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جس میں آپ کو معلوم تھا کہ بت پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ان بتوں کو کیسے یہاں سے نکالنا ہے۔ تو فتح مکہ کے دن جب آپ نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، اس وقت آپ نے وہ بت توڑے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ سے وہ بت نکال دیے۔ تو یہ فرق ہے کہ انفرادیت کا اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اجتماعیت کا اسوہ حسنہ
اس زمین پر اللہ کے دین کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو، بندگی کے نظام کو قائم کرنے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کو بھی کہا گیا سورہ ممتحنہ میں، 28ویں پارے کی سورت ہے سورت الممتحنہ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ ہونے کا ذکر ہے، اور یہاں سورت احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہونے کا ذکر ہے۔ غزوہ احزاب کو اس اعتبار سے بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ غزوہ احزاب جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ اس سے پہلے کیا تھا، مسلمانوں پر قریش کفار چڑھ چڑھ کے آ رہے تھے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ اب خندق ہو گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی کئی مہمیں تو ہو ہی رہی تھی، لیکن غزوہ احزاب میں جب وہ 25 دن کا محاصرہ کرنے کے بعد ناکام واپس لوٹ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ یہ آخری موقع تھا کہ کفر ہم پر چڑھ کر آیا تھا، اور اب تم پیش قدمی کرو گے۔ اور پھر اگلے سال صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اور پھر 8 ہجری میں، رمضان 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ ممتحنہ میں، اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ سے ملنے اور قیامت کے دل کے آنے کی امید ہو، اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، اللہ تعالیٰ میں ان میں شامل فرمائے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب وہ بات آ رہی ہے جو میں نے ابتدا میں کہی، اور جب مومنوں نے کافروں کا لشکر دیکھا، احزاب، وہ سارے کے سارے جو گروپس آئے تھے الائز قریش کے، تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ قالوا، وہ کہنے لگے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، دس از واٹ اللہ اینڈ ہز میسنجر پرومسڈ اس۔ اسی بات کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وعدہ کیا تھا، ہم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ جو منافقین تھے ان کی ساری نظر کس پر تھی کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت ہمارے نیچے آئے گی، مال غنیمت ملے گا، اور وہ فلانے کنگن جو ہیں وہ پہنائے جائیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہو گیا؟ یہاں تو مدینہ بھی آج نکل رہا تھا قدموں کے نیچے سے بظاہر، لیکن مومنوں کی نظر کن آیات پر تھی؟ اللہ تعالیٰ کے کن وعدوں پر تھی؟ وہ وعدے کہ جن میں مسلمانوں کو وارن کیا گیا تھا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ٹھنڈی سڑک پر چلتے ہوئے، ریڈ کارپٹ پہ چلتے ہوئے؟ نہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم پر وہ حالات و واقعات نہیں بیتیں گے جو پہلوں پر بیتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان پر بھوک آئی، جسمانی تشدد ہوا، اور ہلا مارے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے، چیخ نکل گئی اللہ کے پیغمبروں کی بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی بھی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یس، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزما کر رہیں گے، کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان مالوں، پروڈیوس کا اور جانوں کا نقصان یہ بھی ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو سچویشن ایک ہے، جو منافقین ہیں وہ اس سچویشن پر اور طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ایمان والے اسی سچویشن پر ایک اور طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، بس یہی بنیادی فرق ہے۔ تو وہ پکار اٹھے، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول نے سچا وعدہ فرمایا تھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سچویشن نے، یعنی غزوہ احزاب نے نہ اضافہ کیا ان میں مگر ایمان و تسلیم کے اندر، ان کا ایمان بھی اور بڑھ گیا، انہانس ہوا،
اور تسلیم و رضا کی کیفیت بھی، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی کیفیت بھی ان کے اندر اور زیادہ پیدا ہوئی. من المومنین رجال، ایمان والوں میں سے ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں. ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، یعنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور وہ بھی ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں کہ میرا نذرانہ، میری جان کا نذرانہ میرا رب کب مجھ سے قبول کرے گا. یعنی ایک ہوتی ہے جان بچانے کی فکر اور ایک ہے جان دینے کی فکر. تو مومنوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ مومنوں میں سے وہ اشخاص ہیں، وہ مردان کار ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. ان میں سے کچھ نے تو جان دے دی اور کچھ جان دینے کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے قول سے ذرا بھی نہیں ہٹے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچائی کا بدلہ دے اور سزا دے، عذاب دے منافقوں کو اگر چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی بھی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا غصے سے بھرے ہوئے. لم ینالوا خیرا، وہ کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے. وہ جو 12,000 کا لشکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پھیر دیا. وہ جو عذاب کا میں نے ذکر کیا تھا کہ تیز ہوا چلی اور ان کے خیمے اڑ گئے اور ان کی دیگیں الٹ گئیں، خیموں کو آگ لگ گئی. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سب اسٹریٹجی اور پلاننگ تھی ان کو واپس بھگانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پھیر دیا ان کے غصے سے بھرے ہوئے ہونے کے باوجود، اور وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے لڑائی کے مقابلے میں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ قوت والا اور بالا دست ہے، آل مائٹی ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتار لیا ان کو من سیاسیہم، اپنے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بہتوں کو تم نے قتل کر دیا، اور دوسرے گروہ کو یعنی بہتوں کو تم نے اسیر بنا لیا، قیدی بنا لیا. یہ ذکر ہے بنو قریظہ کا. ذرا اثر نو تازہ کر لیں سیرت النبی میں کہ یہ بنو قریظہ کون تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دو سنز آف دی سوائل تھے مدینہ منورہ کے، اوس اور خزرج. اس کے علاوہ یہودیوں کے 3 قبیلے عین مدینے میں آباد تھے، اور بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، لیکن جو دوز ہو میٹر وہ 3 تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد تمام قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کی، جس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب کوئی اچھا بااخلاق شخص ہے جو آپ کے محلے میں آتا ہے تو وہ خود آ کر آپ کو ملتا ہے کہ جی میں آپ کے پڑوس میں فلاں مکان میں آیا ہوں، میرا نام یہ ہے، میرا پروفیشن یہ ہے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، بڑی خوشی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو قبائل کے ذمہ داران تھے ان سے ملاقاتیں کی، خیر سگالی کی ملاقاتیں، ہیلو ہائی کرنے کے لیے تعارف حاصل کیا، اور ان کو متوجہ کیا کہ یار تم ایک ہی جگہ رہتے ہو، آپس میں لڑتے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں لڑنا پڑتا ہے کہ جب کوئی ہمارے حقوق پر دست درازی کرے، ڈاکہ مارے،
تو پھر ہم اس سے حقوق چھیننے کے لیے لڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کیا کہ تم اپنے ایشوز کو پولیٹیکلی ٹیبل پر بیٹھ کے کیوں طے نہیں کرتے, ملٹری آپشن کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو کوئی مل کر بیٹھ کے طے کیا کرو. پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ان کہ یار تم میں کوئی ایسا آدمی, ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر سب کو اعتماد ہو اور تم اس کے ہاتھ میں فیصلہ دے دو. تو وہاں ان سے غلطی ہوئی یہودیوں سے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج مان لیا کہ اگر ہمارے جو انٹر ٹرائبل ریلیشنز ہیں, ایک ہے ٹرائبز کے اندر کے معاملات, وہ تو ہر قبیلہ خود طے کرے گا, لیکن جو ایشوز ان کے آپس میں ہوں, ایک قبیلے کے دوسرے کے ساتھ, دوسرے کے تیسرے کے ساتھ, تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری ہوگا. تو اس سے پہلے 2 قبیلے جو تھے وہ مدینہ بدر کیے جا چکے تھے, بنو قینقاع اور بنو نذیر. ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی, اور دی بھی تھی اجازت خزرجوں بنو خزرج کے کہنے پر, کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کنٹرول حاصل کیا تو عبداللہ ابن ابی آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے بدتمیزی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال انہیں اجازت دے دی کہ تم جو کچھ بھی لے جا سکتے ہو لے جاؤ, سوائے اسلحہ کے. ہتھیار نہیں لے جا سکتے, لیکن باقی جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ, لیکن تم مدینے میں نہیں رہ سکتے. اب ایک قبیلہ رہ گیا تھا, یہ بنو قریظہ تھا. ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے. تو انہوں نے غزوہ احزاب میں تفصیل بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ, کہ نعیم بن مسعود جو ایک سردار تھے بنو غطفان کے قبائل میں سے ایک قبیلے کے, اور انہوں نے جا کر ان سے ہلوائی بھی کی تھی, اور دونوں کو بتایا تھا کہ ایک سے کہا تھا کہ تم ان کے بندے یرغمال لے لینا, دوسروں کو کہا تھا کہ نہ آپ کو بندہ یرغمال نہ دینا. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ انہوں نے باہر آنے والے قبیلوں سے ہیلو ہائی کی ہے اور انہیں مدد کی پیشکش کی ہے. جبکہ میثاق مدینہ جو ہوا تھا اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سارے قبائل مل کر اس کے خلاف لڑیں گے. اب جب غزوہ خندق ختم ہو گیا, اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صبح سویرے یعنی صبح ہونے تک 12,000 کا لشکر وہاں سے بھاگ چکا تھا, گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح یاب ہو گئے. اب ظہر کی نماز کی تیاری کرتے ہوئے حضرت جبرائیل آئے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے. اللہ نے تو ہتھیار نہیں اتارے. فوراً بنو قریظہ کی بستی میں پہنچی. تو ظہر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی فوراً بنو قریظہ کی بستی پہنچو اور اس کا محاصرہ کرو, اور عصر کی نماز بس وہیں جا کے پڑھو. اب ظہر کا وقت راستے میں سورج غروب ہونے کو آ گیا, تو مسلمان 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے اپنے مزاج کے اعتبار سے. یہ مزاج کا اعتبار کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے فرما برداری کرنے کا ارادہ, اور ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آنکھیں نہیں لگنا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. اب ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری کرنے کا, اس میں مختلف آراء آ سکتی ہیں. مثلا جب سورج غروب ہونے کو قریب ہوا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی بھائی اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ نماز وہاں جا کے پڑھنا, ہم تو نماز قضا کر کے وہاں جا کے پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ جو بائی لیٹر عمل کرنے والے ہوتے ہیں کسی کے حکم کے, بڑے کے حکم کے. یہ ہمارے ہاں شافعی اور اہل حدیث مزاج ہے کہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو کرنا, یہ بھی اطاعت ہے, یاد رکھیے گا. دوسرا کیا ہے؟ وہ انٹرپریٹیشن والا انداز ہے. دوسروں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا تم جلدی کرو اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو. سنس وی آر لیٹ, لہذا ہمیں اب عصر کی نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایشو پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ اختلاف ہمارے یہاں ہوا تھا، کچھ نے نماز پڑھ لی تھی کچھ نے نہیں پڑھی تھی، تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا، انہوں نے بھی ٹھیک کیا انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ تو اس کا ایک مطلب تو بنیادی یہ سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہی حکم کی دو انٹرپریٹیشن صحیح ہو سکتی ہیں، اور یہ سمجھنا کہ جی جو میری رائے ہے یا میرے مسلک کی رائے ہے وہی ٹھیک ہے باقی غلط ہے، یہ اللہ کے رسول کے بعد کسی اور کی رائے ایبسولوٹلی درست نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جب محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کی بستی کا، ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے، اب ان کے اندر جانا فتح کرنا آسان نہیں تھا۔ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، ایک دن دو دن تین دن ہوتے ہوتے کافی دن کا محاصرہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈر ڈال دیا، روب ڈال دیا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کا جو سردار تھا، اسد اس کا نام تھا، وہ بڑا عقل مند آدمی معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یہودی تھا لیکن بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ بڑا سینسیبل آدمی تھا۔ اس نے سب جو مرد تھے اس قبیلے کے 700 کے قریب ان کو اکٹھا کیا، ان سے کہا کہ دیکھو بھی ہمارے پاس 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چپ کر کے ایمان لے آئیں، ہماری جان مال عزت آبرو سب محفوظ رہے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم اس کے لیے راضی نہیں ہوگے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ اس کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو قتل کر دیں اور پھر آ جائیں میدان میں۔ جیسے یاد ہے نا حضرت طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھیں اور پھر لڑے مسلمان اور اسپین فتح ہو گیا۔ اب یہاں کیا ہوا، اس نے دوسرا مشورہ یہ دیا کہ ہم عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور پھر آ جائیں میدان میں، اور مجھے پتا ہے کہ یہ بھی تم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا پھر تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ ہاں سب لوگوں نے کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان تینوں قبیلوں میں سے جو پہلے 2 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ خزرج کے حلیف تھے، بنو خزرج کے، جو بڑا قبیلہ تھا مدینے کا۔ یہ جو تھے بنو قریظہ، یہ چھوٹے قبیلے بنو اوس کے حلیف تھے۔ اب بنو اوس والے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا، ان کے ساتھ بھی آپ نرم معاملہ کریں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسد جس کا نام تھا جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا معاملہ ہی اوس کے حوالے کر دوں؟ یہ بنو اوس تمہارے حق میں جو فیصلہ کریں میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے منظور ہے منظور ہے۔ اب بنو اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 سعد ہیں مدینہ منورہ کے، دونوں جو سنز آف دی سوائل تھے مدینے کے، ان دونوں کے سرداروں کا نام سعد تھا۔ بنو خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو اوس کے سردار سعد ابن معاذ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ واحد شہید ہیں غزوہ احزاب کے کہ ان کو ایک تیر لگا تھا، یہاں کوئی بڑی رگ جو تھی وہ پھٹ گئی تھی، اور مزید یہ کہ پہرے کو بیمار ہو گئے تو یہ یعنی پہرے پر کھڑے نہیں تھے بلکہ ان کو ایک کیمپ کے اندر جو ہے وہ لٹایا گیا تھا۔ تو ایک بکری جو ہے وہ کہیں بدکی بکری یا بکری کا بچہ، اور وہ بھاگتے بھاگتے جو ہے ان کے اسی زخم کے اوپر جو ہے پھر چڑھ گیا اور زیادہ جو ہے ان کو پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ تو یہ بیمار تھے، لہذا ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا، اور جب یہ پہنچے وہاں پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی دیکھو قوم کا سردار آیا ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرو۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ دیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ ان کے جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، اور ان کی عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو جو جنگ کے قابل نہیں ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ یہاں اس کا ذکر فریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اور ایک فریق کو تم نے غلام بنا لیا۔ اب جو ہی ویب سائٹ کھولیں گے نا
تو وہاں پر مسیکر آف مدینہ، یہ بڑا ریڈ مارک ملے گا، وہ یہ ہے مسیکر آف مدینہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس دیا کہ میں تمہارا معاملہ بنو اوس کے حوالے کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اب انہی کے چوائس پر بنو اوس کے حوالے کیا گیا، اور بنو اوس کے سردار سعد ابن معاذ نے یہ فیصلہ دیا، جس کو ایگزیکیوٹ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس کا بدلہ آج بھی تلاش میں ہے وہ کہ کب وہ مسلمانوں سے لیں۔ ان درمیان میں وہ ہٹلر کا ایکشن تھا نا، کہ اس نے ان کے لاکھوں جو ہیں وہ قتل کر دیے تھے۔ وہاں کیا تھا کہ ریڈیو پر اعلان ہو گیا تھا کہ ہر شخص اپنا پڑوسی جو یہودی ہے اس کے گھر پر یوں کر کے نشان لگا دے چوک کے ساتھ، اور پولیس آئی اور پکڑ کے وہاں سے لے گئی اور انجام تک پہنچا دیا۔ اب تو کوئی چوک سے نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی کہ جو مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں آباد ہیں، تو پورا کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر موجود ہے، یعنی ایک کلک پر وہ ساری کی ساری لسٹیں جو آ جائیں گی۔ اور پھر جب یہ طاقتور ہوں گے، جو ان کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنا ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیسے بچائے گا، انشاءاللہ بچائے گا، لیکن بہرحال ان کی پلاننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے کافر کردار تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا، ان کی جو حرکتیں ہیں، جن حرکتوں کو نوٹ کیا ہٹلر نے اور پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا، اس کی آہستہ آہستہ اویئرنیس جو ہے یہ پورے ویسٹ میں پیدا ہوگی، یورپ میں، امریکہ میں، اور یہ بینکاری کے نظام کے ذریعے سے جو ٹینٹیکلز انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں، جس کو اقبال نے کہا تھا نا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ فرنگ مینز گورا، وائٹ، تو فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ آہستہ آہستہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اور جب ایک دم ایک نفرت کریٹ ہوگی ان کے بعد ان کے لیے، تو پھر اس انجام سے بچنے کے لیے کہ جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بندوبست کیا کیا ہوا ہے، فلسطین میں یہ بستیاں آباد ہوتی رہتی ہیں، آپ خبریں پڑھتے رہتے ہیں نا کہ یہودی بستیاں، ان پر فلسطینی جوانوں نے آ کر پتھراؤ کیا، پھر اس کو روکا، پھر فائرنگ ہوئی، پھر آنسو گیس ہوا۔ یہ سب وہ بستیاں کیا ہیں کہ بڑی بڑی بستیاں جو ہیں وہاں پر بنا رہے ہیں، کہ جب ان کے خلاف ایک اویئرنیس پیدا ہوگی اور پھر وہاں سے یہ بھاگیں گے۔ یہ ساروں نے یہ بینکاری کا نظام انہوں نے بنایا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے وہ ٹینٹیکلز انہوں نے ویسٹ کے اندر سارے کے سارے ڈالے ہیں کہ پوری معیشت جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے۔ سونا غائب کیا، پھر پیپر کرنسی انہوں نے ختم کی، آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا جو نظام بن رہا ہے کہ بینک کے تھرو پیمنٹ ہو، یعنی آپ نے ایک چیک لکھ دیا، بینک میں چلا گیا، بینک نے آپ سے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے میں سے اتنے مائنس ہو گئے، اس میں اتنے ایڈ ہو گئے، بالفعل نہ کوئی چیز ادھر سے گئی نہ ادھر سے آئی، یعنی پیپر کرنسی بھی اب ڈیجیٹل کرنسی سے بدل گئی، اور اس سے بھی آگے آگے کام بڑھتا چلا جا رہا ہے، جن کی جو میری سمجھ میں بھی نہیں ابھی آتا، آپ لوگ شاید مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو کہ وہ کیا کرنسی ہے، لیکن بہرحال یہ نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں صرف پیپر دیکھ کر کہ جی میرے پاس جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے جمع ہے، آپ سمجھیں گے کہ جی میرے پاس جو ہے وہ اتنے کروڑ جمع ہے، لیکن بالفعل نہ آپ کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے، کہاں ہے؟ آپس میں آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو آپ کی پیمنٹ ادھر ہو جائے گی، ادھر کی ادھر ہو جائے گی، سب سیٹسفائی ہوگی، پیمنٹ ہو رہی ہے، سارا کام چل رہا ہے، لیکن بالفعل پیسے کا، کرنسی کا کوئی وجود نہیں۔ اچھا، اب جب ہوگا کیا کہ جب ان کے خلاف ایک دم دنیا اٹھے گی تو پھر یہ اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کریں گے اور کہہ دیں گے یہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں سونا پڑا ہوا ہے اور آپ جا کے اس جگہ پر محاصرہ کر کے وہاں سے سونا حاصل کر لیں گے اور پھر ڈیوائڈ کر لیں گے۔ ایسا بحران دنیا کے اندر آئے گا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ سب کے سب ایک دم کنگال ہو جائیں گے، صفر ہو جائیں گے۔ اب غور کیجیے نا کہ پہلے جو ہے وہ آپ کے صرف جو اوپر کی ٹاپ لائن ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ بائی چیک ہوتی تھی،
اب غالباً یعنی اس پوری مل کے اندر بھی تمام امپلائیز کی جو سیلری ہے وہ بائی چیک جا رہی ہے یا وہ ایک آرڈر سے جا رہی ہے کہ جی اتنی اتنی سیلری جو ہے وہ جانی ہے. تو بالفعل ہاتھ میں وہ جو ہوتا تھا جی تنخواہ ملی ہے نوٹ گن کے تو میں جیب وچ پا کے آ رہے ہیں، وہ کام ختم ہو گیا. اب اس کو بھی اندازہ ہو، بس سمجھ رہا کہ ہاں ہاں میری تنخواہ بینک میں جمع ہو گئی ہے، ڈالا اور اس کارڈ سے اس نے خریداری کر لی اور ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن بالفعل کہیں کوئی وجود نہیں ہے. اب اس وقت جو ہونی ہے نا، اب مایوسی پوری دنیا کو، وہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. ان کا جو مسایہ ہونا ہے، مسیح، وہ نجات دہندہ ہے. یعنی زمین پر رہنے والوں کو جو ایکسپلائٹرز ہیں ان کے، یعنی ان کو ان کی جو دستر اندازی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اسی معنی میں وہ المسیح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں ذکر ہو رہا تھا یہ بنو قریظہ کا، کہ بات کہاں سے شروع کی؟ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں میں سے، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو قیدی بنا رہے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اور ہم نے اے مسلمانوں تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، ان کی پراپرٹیز کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وارث بنایا تمہیں اس سرزمین کا جہاں پر تم کبھی پاؤں نہیں رکھ سکتے تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں سب سے زیادہ تذکرہ اور ان کی عظمت کا سب سے زیادہ اظہار جو ہے وہ اسی صورت کے اندر کیا گیا ہے. اب اگلے رکوع سے وہ مضمون شروع ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلی ہی نشست میں اللہ نے چاہا تو 22ویں پارے میں بھی داخل ہو جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.